بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دن سے گھر میں عجیب معاملات ہو رہے تھے۔ فرح کے لیے ان معاملات کو سمجھنا مشکل تھا۔ اس وقت بھی وہ اماں کی دوا ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے سونے سے پہلے ان کی دوا سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی، مگر اب کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ فرح رونے کو تھی۔ دوسری طرف اماں کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ اماں نے اسے پریشان دیکھا اور کہا، میرے بی پی کو چھوڑ، جا کر اوپر سے کپڑے اتار لا، موسم کے تیور ٹھیک نہیں لگتے، ایسا نہ ہو کہ بارش شروع ہو جائے، ٹھنڈ میں کپڑے اتارنا مشکل ہو جائے گا۔ فرح ماں کی ہدایت پر فوراً چھت کی طرف گئی۔ اس نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اماں کی دوا سامنے پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے دوا اٹھائی اور ساتھ ہی کپڑے تار سے اتار کر نیچے اتر گئی۔ کچھ دنوں سے اسی قسم کے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اماں سے بھی اس لیے ذکر نہ کیا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ دوا کھانے کے بعد اماں کہنے لگی، فرح، مجھے ذرا انور کا نمبر تو ملا دے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بھائی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ اماں کا فون سن سکے، مگر اماں نے جب اصرار کیا تو اس نے نمبر ملا ہی دیا۔ دوسری طرف پہلے تو بھائی نے فون اٹھانے کی زحمت ہی گوارا نہ کی، مگر جب لگاتار فرح نے نمبر ملایا تو مارے باندھے انہیں فون ریسیو کرنا ہی پڑا، مگر بے دلی سے بولے، کیا بات ہے اماں، کیوں پریشان کرتی ہو؟ اماں نے کہا، بیٹا تیری بڑی یاد ستا رہی ہے، ذرا چکر ہی لگا لے۔ بھائی نے منہ چڑھا کر کہا، میری یاد آ رہی ہے یا پیسے ختم ہو گئے ہیں؟ اماں بولی، بیٹا کیا ضروری ہے کہ میں تجھے کام کے وقت ہی یاد کروں گی؟ ماں ہوں تیری، تجھے جنم دیا تھا، تیری یاد کیوں نہ آئے گی مجھے؟ بھائی بولا، بس کر دو اماں، اب اپنے احسان گنوانے مت لگ جانا، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں، ٹائم ملا تو چکر لگا لوں گا۔ یہ کہہ کر بھائی نے فون بند کر دیا۔ اماں کا تاریک چہرہ دیکھ کر فرح اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ بھائی نے پھر اماں کو بے عزت کیا ہے۔ اس نے ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کاش میں اتنی امیر ہوتی کہ اپنا اور اماں کا بوجھ خود اٹھا سکتی، پھر کسی کی جرت نہ ہوتی کہ کوئی ہمیں جب چاہے بے عزت کرتا۔ فرح کے بڑے 2 بھائی تھے جو اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، مگر اپنی بیوہ ماں اور یتیم بہن کے لیے ان کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی وقت تھا۔ اماں بیٹوں کو دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے تڑپتی رہتی، مگر وہ لوگ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ فرح کو بڑا دکھ ہوتا اور وہ سوچتی کہ کاش وہ خود کمانے کے قابل ہوتی تو یوں بھائیوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا دونوں بڑے بھائیوں کو الگ ہی رہتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہنے کو وہ گھر کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، مگر اس کے حصے میں فرمائشیں اور لاڈ پیار کرنے کے بجائے بیمار اور بوڑھی ماں کی خدمت آئی تھی۔ وہ ماں کی خدمت کرنے میں خوش تھی اور ماں کے بغیر اس کا لمحے بھر کو گزارا ناممکن تھا۔ اس کے بھتیجے کی سالگرہ تھی، بھائی نے تکلفاً انہیں بھی فون کر کے آنے کا کہہ دیا۔ اماں بیٹے کے گھر جانے کے لیے بہت خوش تھی، جبکہ دل تو فرح کا بھی بڑا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس بات کی وجہ سے پریشان تھی کہ اس کے پاس سالگرہ میں دینے کے لیے کوئی تحفہ نہیں تھا۔ اماں نے کہا، سگے بھائی کے گھر ہی تو جا رہی ہے، یوں بلا وجہ تحفے کے تکلف میں نہ پڑ میری بچی۔ وہ بولی، اماں وہاں سب کے ہاتھ میں قیمتی تحائف ہوں گے، ہم خالی ہاتھ جاتے اچھے لگیں گے کیا؟ بھابھی نے مہمانوں کا خیال کیے بنا ہمیں وہاں کھری کھری سنا دینی ہے۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئیں، کیونکہ بات تو اس کی بالکل درست تھی۔ ان کی دونوں بہویں آپس میں سگی بہنیں تھیں اور دونوں ایک سے بڑھ کر ایک منہ پھٹ اور زبان دراز تھی۔ کچھ شوہروں کی طرف سے بھی پوری آزادی دی گئی تھی، وہ سیاہ کرتی یا سفید، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ سالگرہ سے ایک دن پہلے فرح چھت پر پریشان پھر رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا محور ایک چھوٹا سا اور پیارا سا تحفہ تھا، مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں خرید سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، وہ نیچے واپس گئی اور اپنی الماری کھول کر اپنا سب سے قیمتی جوڑا نکالا اور اپنی ہمسائی کے گھر جا کر اس سے پوچھنے لگی، کیا تم میرا یہ سوٹ خریدنا چاہو گی؟ پڑوسن نے اس کے خوبصورت جوڑے پر ایک حقارت بھری نظر ڈالی اور بولی، اے بہن، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے،
मैं क्यों किसी की उतरन खरीद कर पहनूं? मैंने अगर नया जोड़ा खरीदना हुआ तो बाजार जाकर खरीद लूंगी। अब तुम जाओ, अपना और मेरा वक्त ज़ाय ना करो। फराह वहाँ से मायूस घर लौट आई और उदास बैठ गई। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। वो छत पर गई और अपने फूलों के गमले को देखा जो ताज़ा फूलों से भरा हुआ निहायत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उसने गमले के ताज़ा फूल तोड़ डाले। इसी तरह दूसरे गमलों के भी सारे फूल तोड़े और नीचे आकर एक गुलदस्ता तैयार करने लगी। अम्मा ने उसे देखा तो खूब डांटा, क्योंकि अम्मा फूलों को तोड़ने के सख्त खिलाफ थी। फराह, तेरे दिल में कोई बात समा जाए तो तू किसी की नहीं सुनती। क्या ज़रूरत थी इतने सारे फूल तोड़ने की? और अब ये गुलदस्ता किस खुशी में बना रही है? वो बोली, अम्मा, ये मैं आपके पोते के लिए बना रही हूँ। अब हम सालगिरह में खाली हाथ जाते अच्छे थोड़ी लगेंगे। अम्मा ने उसकी बात सुनकर अपना सर पकड़ लिया और बोली, तेरे काम ही निराले हैं, पागल लड़की। वो हंस पड़ी। वो तेजी से हाथ चला रही थी। अम्मा ने उसे दिलचस्पी से काम करते हुए देखा तो खामोश हो गई। फराह ने बहुत प्यारा गुलदस्ता तैयार किया। उसके अंदर से बड़ी दिलफरेब खुशबू उठ रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर अम्मा ने उसे गले लगा लिया और बोली, वाह मेरी बेटी, तू तो हीरा निकली। कैसे अपने हुनर से इतना प्यारा गुलदस्ता तैयार कर लिया? जैसी तू नेक फितरत है, मेरी दुआ है कि तेरा नसीब भी उतना ही बुलंद हो। फराह मुस्कुराकर बोली, अम्मा, जब बुरा वक्त आता है तो इंसान सब कुछ सीख लेता है। अम्मा ने कहा, ऐसे ना बोल मेरी बेटी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान के पास सेहत और तंदुरुस्ती और चंद मोहब्बत करने वाले लोग हों तो ये भी बड़ी नेमत हुआ करती है। चल अब अपने और मेरे अच्छे से कपड़े निकाल ले। तोहफे का बंदोबस्त तो हो गया, अब हम अपनी भी तैयारी कर लेते हैं। अम्मा की हिदायत पर वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त अम्मा की एक दोस्त खाला साजिदा आई और कहने लगी, ए राशिदा, कुछ खबर भी है कि मोहल्ले में क्या हो रहा है? अम्मा का दिल दहल गया। कहने लगी, खुदा खैर करे, तुम ही बता दो कि क्या हुआ है। सब खैर तो है ना? साजिदा ने कहा, क्या बताऊं, खैर ही तो नहीं है। पूरे मोहल्ले में कोई जिन आ गया है जो लोगों को तंग करता फिर रहा है। अपने भाई शरीफ है ना दुकान वाले, उनके बड़े बेटे की मोटरसाइकिल उलट दी। बेचारा अस्पताल में पड़ा है। कई लोगों को दिखाई भी दिया है, मगर जैसे ही लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, फौरन कमबख्त मारा गायब हो जाता है। अरे मैं तो कहती हूँ कि अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखो। घर घर में दाखिल होकर लोगों को तंग कर रहा है। अम्मा को ये सब सुनकर बड़ी हैरत हुई। वो कहने लगी, अरे इन चीज़ों को घर के अंदर दाखिल होने के लिए खुले दरवाज़ों और खिड़कियों की ज़रूरत नहीं होती। ये हवाई चीज़ें जहाँ चाहे बंद दरवाज़ों से भी दाखिल हो जाती हैं। अल्लाह खैर करे, सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। साजिदा ने अम्मा की बात से इत्तफाक किया और बोली, धोबन के घर से 40,000 गुम कर दिए। इतनी बड़ी रकम गुम हो जाने का सुनकर अम्मा ने तो दिल थाम लिया। बेचारी धोबन बड़ी मुश्किलों से बड़े इलाकों से लोगों के मैले कपड़े लाकर धोती थी और फिर कपड़ों का गट्ठर गधे पर लाद कर वापस भी देकर आती थी। उसकी मुशक्कत भरी जिंदगी से हर शख्स वाकिफ था। अम्मा ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब उनका वहम हो? साजिदा बड़े यकीन से बोली, अरे घर के अंदर ना कोई गया और ना ही आया। चोरी होती तो भी कोई तो सुराग मिलता, मगर नहीं भाई, बंद अलमारी से पैसे गायब हो गए। धोबन बड़ी परेशान है। बहन, तुम तो घर के अंदर बंद होकर रह गई हो, जरा बाहर निकला करो। बंदा कभी खुद को बाहर की हवा भी लगा लेता है। मोहल्ले वालों से मेल जोल रखना बड़ा सवाब का काम है। अच्छा बुरा वक्त सब पर आता रहता है, एक दूसरे का हाल अहवाल रखना चाहिए। अम्मा ने ठंडी सांस भरी और कहा, बहन साजिदा, तुम तो जानती हो कि जवान बेटी की माँ हूँ। इसे अकेले घर छोड़ने पर दिल आमादा नहीं होता। हाँ, इसे साथ लेकर कभी कभार कहीं चली ही जाती हूँ। तुम तो जानती हो कि दोनों बेटे अपनी जिंदगी में मगन हैं। हम दो माँ बेटी ही एक दूसरे के साथ दिल लगाए रखती है। उसी वक्त फराह ने चाय का कप उनके सामने रखा तो साजिदा ने बड़े गौर से फराह को देखा और बोली, बेटी तो तुम्हारी बड़ी प्यारी है, इसका नसीब भी बुलंद तर हो। अम्मा ने दिल से आमीन कहा। साजिदा के जाने के बाद दोनों माँ बेटी सालगिरह में जाने की तैयारी करने लगी। फराह ने सादा सा गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था,
مگر اس سادگی میں بھی میک اپ کے بغیر وہ بڑی دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ اماں نے نظروں ہی نظروں میں اس کی بلائیں لیں۔ وہ گلدستے کو بڑی احتیاط سے لے کر بھائی کے گھر پہنچے تو کافی مہمان آ چکے تھے۔ بھابھی جو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ دونوں نہیں آئیں گی، انہیں اپنے سامنے پا کر ان کا منہ بن گیا۔ سب لوگوں نے بچے کو کھلونے اور کپڑے دیے، جبکہ فرح کا مہکتا ہوا تحفہ سب سے زیادہ دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ سب مہمان اتنے حسین مہکتے تحفے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکی نے پوچھ ہی لیا، فرح تم نے اتنا پیارا گلدستہ کس برانڈ سے لیا ہے؟ فرح مسکرا کر بولی، یہ گلدستہ میں نے خود بنایا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور بولی، کیا تم بالکل ایسا ہی گلدستہ میرے لیے بنا سکتی ہو؟ فرح نے حامی بھری تو اس لڑکی نے فرح سے اس کا فون نمبر لے لیا اور جلد اس کے گھر آنے کا کہا۔ اسے دیکھ کر کچھ مزید لوگوں نے فرح سے رابطہ نمبر لے لیا۔ فرح گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ اس کا بنایا ہوا تحفہ سب کو اتنا زیادہ پسند آئے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا، مگر یہ خوشی اسے زیادہ وقت تک راس نہ آ سکی۔ اگلے دن ہی اماں کو بڑا تیز بخار چڑھ گیا۔ فرح جو مزید گلدستے بنانے کا سوچ رہی تھی، اماں کی تیمارداری میں لگ گئی۔ دوسری طرف محلے میں سب لوگ اس بگڑے جن زادے کی وجہ سے سخت پریشان تھے، جس نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا تھا۔ لوگ شام ہونے سے پہلے ہی گھروں کے اندر بند ہو جاتے۔ اماں پر کسی دوا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ فرح ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی مگر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ڈاکٹر سے دوا لانے پر بھی کوئی فرق نہ پڑا تو اس نے بھائیوں کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی کہ آج کل وہ خود بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ اماں سے ملنے کے لیے آنا مشکل ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے بہانے سن کر فرح رونے لگی۔ اب جو کرنا تھا اسے اکیلے ہی کرنا تھا۔ وہ محلے کے ایک حکیم کے پاس گئی اور ان سے ایک دوا لکھوائی، مگر بدقسمتی سے فرح کو وہ دوا کہیں نہ ملی۔ ساجدہ خالہ اماں کی طبیعت معلوم کرنے آئیں تو فرح نے انہیں ساری بات بتا دی۔ خالہ نے دوا کا نام پوچھا اور بولی، یہ دوا تمہیں کسی جنگل سے ہی مل سکتی ہے، کیونکہ یہ خاص قسم کی جڑی بوٹی ہے اور شہر میں اس کا پودا نہیں پایا جاتا۔ اسے لینے کے لیے تمہیں ایک جنگل میں جانا ہوگا۔ فرح جو گھر سے باہر گلی کے کونے تک اماں کے بغیر نہیں گئی تھی، جنگل کا نام سن کر ہی کانپ گئی۔ ساجدہ نے اس کی قابل رحم حالت دیکھی تو بولی، پریشان نہ ہو، میری بہن ایک گاؤں میں رہتی ہے، میں تمہیں اس کا ایڈریس لکھ کر دیتی ہوں، تم اس کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تمہیں میں نے بھیجا ہے، ساتھ ہی اسے اپنے آنے کا مقصد بتانا، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گی، پریشان مت ہونا۔ فرح نے ایڈریس لیا اور گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے ایک سفری بیگ کے اندر اپنے 2 جوڑے اور کچھ کچے پھل رکھ دیے تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ اماں نے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے اسے رخصت کیا، مگر بیٹی کے جانے کے بعد بہت دیر تک روتی رہی۔ فرح کی زندگی میں سوائے دکھوں اور آزمائشوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ بات اماں کو ہمیشہ تکلیف دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ چھوٹی اولاد سب سے لاڈلی ہوتی ہے اور گھر والوں سے بڑا لاڈ پیار سمیٹتی ہے، مگر فرح کی زندگی بالکل الٹ گزری تھی۔ بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور جوانی میں قدم رکھا تھا تو سوائے ماں کی بیماری اور پریشانیوں کے اور کچھ نہیں دیکھا تھا۔ خیر وہ گھر سے نکلی اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دی۔ وہ جلد سے جلد اپنی منزل کی طرف پہنچنا چاہتی تھی۔ ریل کا سفر خاصا طویل تھا۔ اسے رات کے وقت شدید نیند آ رہی تھی، مگر وہ سونا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اپنے بیگ کو اپنی گود میں رکھے اپنا سر اس پر ٹکائے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مختلف سوچوں میں گم تھی کہ اس کے کندھے پر کسی نے ہلکا سا دباؤ دیا۔ وہ چونک گئی اور سر اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، لگتا ہے میری طرح آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے، ہم دونوں باتیں کر کے وقت گزار سکتے ہیں۔ میرا نام فرحان ہے، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ فرح نے غصے سے کہا، بالکل نہیں، شاید آپ مجھے اپنی طرح آوارہ اور فضول سمجھ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، میں یہاں وقت گزاری کے لیے نہیں آئی ہوں، بہتر ہے کہ مجھ سے دور ہو کر کھڑے ہوں۔ اپنی اس عزت افزائی پر وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ صبح کو ٹرین میں مختلف چیزیں بیچنے والوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ فرح کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہاں کا مہنگا ناشتہ کرتی، مگر وہ صبح کی 9 بجے تک 1 روپے میں 2 روٹیاں کھا سکتی تھی۔ 1 روٹی 1 روپے میں 2 روٹیاں، 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 1 روپے میں 2 روٹ
اس نے اپنے بیگ سے 2 امرود نکالے اور کھانے لگی۔ اسی وقت اس کے پاس ایک عورت آ کر بھیک مانگنے لگی اور بولی، باجی مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ ساتھ ہی وہ اسے دعائیں دینے لگی تو فرح کو بڑا غصہ آیا۔ وہ بولی، ہاتھ پاؤں ہے نا، جا کر محنت کرو اور کما کر کھاؤ۔ فقیر عورت اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بڑی مشکل سے سفر ختم ہوا اور وہ مطلوبہ گاؤں اتری تو وہاں کے لوگوں کا رہن سہن دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ وہاں کے لوگ پکے دیہاتی تھے، ان کی زبان بھی بڑی عجیب تھی۔ فرح نے ساجدہ کا بتایا ہوا ایڈریس بڑی مشکل سے ڈھونڈا۔ یہ ایک تنگ سی تاریک گلی تھی۔ چھوٹے سے ایک پٹ والے دروازے کے پاس جا کر فرح نے دروازے پر دستک دی تو ایک بچے نے دروازہ کھولا۔ اس کے پیچھے ایک عورت بھی آنکھوں میں تجسس لیے موجود ہوئی اور سوالیہ نظروں سے فرح کو دیکھنے لگی۔ میں شہر سے خالہ ساجدہ کے محلے سے آئی ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ دراصل میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور مجھے یہاں کے جنگلات سے ایک جڑی بوٹی لینی ہے۔ اس کی بات سن کر موٹی سی عورت کی پیشانی پر بل چڑھ گئے۔ وہ اسے اندر بلاتے ہوئے بولی، اب یہاں تک پہنچ ہی گئی ہو تو اندر بھی آ جاؤ۔ میری بہن کو تو ایسا لگتا ہے کہ میں گاؤں میں نہیں بلکہ امریکہ میں رہتی ہوں۔ جسے بھی کوئی کام ہو اٹھا کر میرے پاس بھیج دیتی ہے۔ میں تمہیں صرف سر چھپانے کے لیے جگہ دے سکتی ہوں، وہ بھی صرف 3 دن کے لیے۔ اس کے بعد تم اپنا بندوبست خود کرنا۔ دیکھو مجھے تمہارا دل دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر میرے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے لیے ان کے خرچے برداشت کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ فرح نے تابعداری سے کہا، پریشان مت ہو، میں تم پر بوجھ بننے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ ساجدہ کی بہن نے ایک کونے میں چھوٹا سا بستر لگا کر گویا اسے اس کی حدود بتا دی تھی۔ فرح کے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد فرح اٹھ کر جنگل کی تلاش میں چل دی، مگر بہت دیر چلنے کے بعد بھی سوائے تھکن کے اسے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ شام ہوئی تو پورا گاؤں اندھیرے کی لپیٹ میں آنے لگا۔ اس گاؤں میں بجلی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، سو وہ جلد از جلد ساجدہ کی بہن کے گھر پہنچ گئی اور وہاں رات گزار کر اگلے دن پھر چل پڑی، مگر جنگل میں اسے مطلوبہ دوا نہ ملی۔ وہ ماری ماری پھر رہی تھی، دھوپ بھی سب جگہ پھیل چکی تھی، بھوک سے الگ جان نکل رہی تھی۔ کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے فرحان کھڑا تھا، جس سے وہ ٹرین میں مل چکی تھی۔ اس وقت صورتحال مختلف تھی، اسے واقعی کسی کی مدد کی سخت ضرورت تھی۔ کیا واقعی تم میری مدد کرو گے یا ویسے ہی کہہ رہے ہو؟ اس کے کہنے پر فرحان ہنس پڑا اور بولا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچ مچ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ فرح نے اسے جڑی بوٹی کا نام بتایا اور اسے لانے کو کہا تو فرحان بولا، اس جنگل میں یہ دوا نہیں ملے گی، میری دادی نے اس کا پودا گھر میں لگایا ہوا ہے، میں تمہیں اپنے گھر سے لا کر دے سکتا ہوں۔ فرح کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی آسانی سے جڑی بوٹی مل جائے گی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ فرحان کی دادی کو کم دکھائی دیتا تھا، بیچاری بڑی مشکل سے کھانا بنا رہی تھی۔ فرح نے پہلے انہیں سلام کیا، پھر اپنے آنے کی وجہ بتائی تو فرحان کی دادی نے اسے خوب دعائیں دی۔ بڑی نیک اور باہمت بچی ہے، ماں کی محبت میں انجانی جگہ چلی آئی، خدا ایسی محبت کرنے والی اولاد سب کو دے۔ ایک میرا پوتا ہے ناہنجار، جب سے اس کے ماں باپ مرے ہیں میرے گلے پڑا ہوا ہے، نہ پڑھائی ڈھنگ سے کی اور نہ ہی نوکری کر سکا، پورا دن گھر میں پڑا کتاب جیسی مشین کھول کر بیٹھا رہتا ہے۔ فرح حیران ہو کر بولی، کتاب جیسی مشین؟ فرحان شرمندہ ہو کر بولا، دادی لیپ ٹاپ کی بات کر رہی ہیں، دراصل میں آن لائن کام کرتا ہوں، میری دادی کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اس لیے انہیں اندازہ نہیں ہے، تو وہ مجھے فارغ ہی سمجھتی ہیں۔ فرح نے اس کی بات سن کر اپنی ہنسی بمشکل ضبط کی۔ وہ آگے بڑھی اور دادی سے کہا، دادی جان مجھے جلدی سے وہ دوا عنایت فرما دیں تاکہ میں جلد دوا شہر لے جا کر اماں کو دے سکوں۔ دادی نے بڑے پیار سے اسے دیکھا اور کہا، میری بچی اس وقت تو میری مہمان ہے، میں تجھے بنا کھانا کھائے یہاں سے تھوڑی جانے دوں گی، کھانا کھا کر جانا۔ اتنے عرصے بعد تو خدا کی رحمت یعنی مہمان اس گھر میں آیا ہے، مجھے تو آج کا دن عید کا معلوم ہوتا ہے۔ ایک ہی بیٹا تھا میرا، دونوں بہو بیٹا شہر میں کسی کی شادی میں جا رہے تھے، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں موقع پر ہی جان سے چلے گئے۔
خدا کا شکر ہے کہ فرحان اپنی پڑھائی کی وجہ سے گھر پر ہی رہ گیا تھا، ورنہ شاید آج میں اپنے اس بچے کو بھی رو رہی ہوتی۔ فرح نے دادی کو کرسی پر بٹھایا اور پانی دیا۔ فرحان جا چکا تھا۔ فرح کو ان کی باتیں سن کر دلی رنج پہنچا تھا۔ وہ ان کے ساتھ کام کروانے لگی اور پھر ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ دادی کے ہاتھ کا کھانا بڑا مزیدار تھا۔ فرح نے 2 دن بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد فرحان نے خود اپنے ہاتھ سے شربت بنایا۔ فرح نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر فرحان نے اسے دادی کے لگائے ہوئے پودے سے دوا اتار کر دی۔ فرح نے ان دونوں کا ڈھیروں شکریہ ادا کیا۔ دادی نے اسے پیار سے کہا، بیٹی کچھ دیر یہیں رک جاتی، مجھے تمہارا یہاں ہونا خوشی دے رہا ہے۔ فرح نے کہا، دادی جان میری ماں بیمار نہ ہوتی تو ضرور رکتی، مجھے اب نکلنا ہے تاکہ شام کی ٹرین میں سوار ہو سکوں۔ دادی نے پیار بھرے انداز میں کہا، خدا تیری ماں کو جلد صحت یاب کرے، کیا اس نے تمہارا رشتہ کہیں طے کر دیا ہے؟ فرح نے اس سوال پر شرما کر سر جھکا لیا اور انکار میں سر ہلانے لگی تو دادی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، تم نے مجھے دادی کہا ہے تو میری بات بھی ماننا پڑے گی، میں تمہیں اکیلے ٹرین کا سفر نہیں کرنے دوں گی۔ میری بچی زمانہ بڑا خراب ہے، میرا تو دل ہی گھبراتا رہے گا۔ میں فرحان کو تیرے ساتھ بھیج دوں گی، تجھے چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ فرح نے کہا، نہیں دادی جان میں چلی جاؤں گی، فرحان کو ناحق زحمت ہوگی۔ دادی نے اپنی ہتھیلی پیشانی پر ماری اور بولی، لو بھلا اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ میں اپنی جوان جہان اور خوبصورت بیٹی کو اکیلے شہر بھیجتی اچھی لگوں گی کیا؟ بھئی میرا ضمیر گوارا نہیں کرے گا۔ اگر تم مجھے پریشانی سے بچانا چاہتی ہو تو فرحان کے ساتھ چلی جاؤ، اور اگر مجھے اپنی دادی نہیں مانتی تو بے شک اکیلی چلی جاؤ۔ فرح نے ان کے پیار بھرے انداز پر ان کے ہاتھ تھام لیے اور بولی، آپ فکر مت کریں، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں اپنی اتنی محبت کرنے والی دادی کا دل کیسے دکھا سکتی ہوں؟ دادی اس کی بات سن کر مسکرا دی اور اسے کچھ تحائف دے کر فرحان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ فرح یہاں سے صرف اپنی ماں کے لیے دوا ہی نہیں لے کر نکلی تھی، بلکہ یہاں سے اس کو محبت کا ایک انمول خزانہ ملا تھا۔ وہ فرحان کے ساتھ چل رہی تھی تو اسے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس کا بیگ اٹھائے اس کے برابر میں چل رہا تھا۔ وہ دونوں خاموش تھے، جیسے کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہ ہو۔ پورے سفر میں فرحان نے اس سے صرف ضروری بات کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی بات فرح کو ناگوار گزرے۔ وہ خاموش رہا اور اس کا بھرپور خیال رکھا۔ فرح اپنے شہر کے اسٹیشن پر اتری تو فرحان نے کہا، میرے خیال سے اب تمہیں اپنے گھر اکیلے چلے جانا چاہیے، میں اب واپس چلتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں، میں آپ کو اس طرح ہرگز نہیں جانے دوں گی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں کچھ دیر آرام کریں، سفر کی تھکن اتر جائے گی تو واپس چلے جائیے گا۔ فرحان مسکرا کر بولا، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے اتنی اپنائیت سے کہہ دیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فرح نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ میں بھی یہیں کھڑی ہوں۔ فرح کی بات پر فرحان ہنس پڑا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ فرح کو اماں سے ملنے کی بڑی بے چینی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اسے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ اماں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میری بیٹی واپس آ گئی۔ اماں کے کمزور چہرے پر اسے دیکھ کر خوشی کی لہر دوڑ گئی، ساتھ ہی فرحان کو دیکھ کر ان کے چہرے پر الجھن نمایاں ہو گئی۔ فرح نے فوراً کہا، اماں یہی ہے وہ عظیم انسان، انہوں نے میری بہت مدد کی اور گاؤں سے مجھے شہر چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی دادی نے خاص طور پر اصرار کر کے انہیں ساتھ بھیج دیا، ورنہ میں تو اکیلی ہی آ رہی تھی۔ اماں نے فرحان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بولی، سچ ہے بیٹا، اس دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ فرح نے عبایا اتارتے ہوئے کہا، اماں کیا خالہ ساجدہ اپنے گھر واپس چلی گئی؟ اماں نے جواب دیا، ہاں آج صبح ہی واپس گئی ہے، ان کے گھر کچھ مہمان آ رہے تھے تو ملنے کے لیے چلی گئی۔ اس نیک فطرت عورت نے میرا بڑا خیال رکھا، خدا اسے اس کی خدمت کا اجر دے، آمین۔ کچن میں کھانا بنا ہوا ہے، جا کر لے آؤ۔ فرح نے فریش ہونے کے بعد فرحان کے لیے دسترخوان لگایا اور خود بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ فرحان کو زیادہ دیر تک یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں لگا تھا، تو وہ کچھ دیر بعد انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔
सच तो ये था कि फराह का घर बार और रहन सहन देखकर उसे दिली सदमा पहुंचा था, क्योंकि उनका तर्ज ज़िंदगी चीख चीख कर उनके ख़राब माली हालात को जाहिर कर रहा था। फराह ने गांव से शहर तक के रास्ते में लोगों की बड़ी बड़ी जागीरें और इमारतें देखी थी। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि फराह ने पहली बार घर से बाहर की दुनिया देखी थी, और लोगों को इतना मालदार देखकर वो हैरान रह गई थी। उसने दिल ही दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि खूब मेहनत करेगी और अपनी और अम्मा की इस गुर्बत भरी जिंदगी से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। अम्मा को दवा देने के बाद उसने कुछ देर आराम किया और फिर गुलदस्ता बनाने के लिए फूल लेने छत पर आ गई। मगर ये देखकर उस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा कि ऊपर सारे पौधे राख का ढेर बने हुए थे। वो उनके पास बैठकर रोने लग गई और खुद कलामी करते हुए बोली, मेरे पास गुलदस्ते बनाने के लिए एक ही रास्ता बचा था, मगर ये रास्ता भी बंद हो गया। मेरे ख्याल से मेरे नसीब में सिर्फ सिसकना लिखा है। मैं और अम्मा कभी अच्छा खाना नहीं खा सकते। हमें अच्छे कपड़े पहनने का कोई हक नहीं। हम शायद बुरे हालात का सामना करने के लिए ही दुनिया में आए हैं। वो सिसक रही थी और एक हाथ से फूलों की राख को अपनी मुट्ठी में दबाए हसरत से देखती थी। वक्त बड़ा बेरहम है। इन गुलाबी और रंगीन फूलों को राख का ढेर बना दिया। जाने ये किस कमबख्त की साजिश है। वो नीचे आई और अम्मा से इस बात का जिक्र किया तो अम्मा ने कहा, परेशान मत हो बेटा, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करो कि हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तेरे जाने के बाद बिगड़े हुए जिनजादे ने यहाँ के लोगों को बड़ा सताया और ये उसी का कारनामा है। दिन के वक्त वो कब्रिस्तान में होता है, जबकि रात को हमारे इलाके में दाखिल होकर लोगों की जिंदगियों को तबाह करता है। अम्मा की बात सुनकर फराह ने दिल ही दिल में एक इरादा किया और फिर अम्मा के सोने का इंतज़ार करने लगी। अम्मा के सोने के बाद वो घर से निकली और कब्रिस्तान की तरफ चलने लगी। दोपहर का वक्त था और इस वक्त कब्रिस्तान में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था। कब्रिस्तान में उसे दरख्त के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी तो वो समझ गई कि यही बिगड़ा हुआ जिनजादा है। तुम हमारे इलाके में हमारे लोगों की जिंदगी को तबाह करने के लिए दाखिल हुए हो। क्या तुम अपनी इस जिंदगी से मुतमईन हो? उसकी बात सुनकर जिनजादा कहकहा लगाकर हंसने लगा और बोला, तुम क्यों अपनी शामत को पुकारने के लिए यहाँ पर चली आई हो? तुम्हारा तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, बस गमलों को राख का ढेर बनाया है। दरअसल तुम्हारी बीमार माँ को देखकर मुझे तुम पर रहम आ गया है। वैसे भी मैं यतीम लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करता। फराह ने कहा, मगर तुम ये नहीं जानते कि इन गमलों से मेरी जिंदगी के कुछ ख्वाब जुड़े थे। मैंने इनके फूलों से एक अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था। तुमने मेरे ख्वाबों को तबाह कर दिया। मैं अपना और अपनी माँ का गुजारा करने के लिए हलाल रोजगार की तलाश में थी, मगर तुमने मेरा रोजगार तबाह कर दिया। एक जवान और खूबसूरत लड़की के लिए घर से निकलकर बाहर नौकरी करना बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हारी वजह से शायद अब मुझे ये कड़वा घूंट भरना पड़े, क्योंकि मैं अपनी माँ को तड़पता और सिसकता नहीं देख सकती। उसकी बातें सुनकर जिनजादे के चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी जाहिर हुई और वो खामोश हो गया। फराह मजीद बोली, क्या तुम्हारे यहाँ मौत का कोई तस्वुर नहीं है? क्या तुम लोग क़यामत तक जीने के लिए दुनिया में आए हो? उसकी बात सुनकर जिनजादा बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इंसानों की तरह हम भी एक ख़ास मुद्दत तक ही जिंदा रहते हैं और हमें भी मौत के वक्त का कुछ मालूम नहीं होता। फराह ने कहा, यानी तुम अपनी आखिरत के लिए बहुत ही बुरा सामान अपने लिए इकट्ठा कर रहे हो। एक दिन जब हम सब मिट्टी का ढेर बन जाएंगे, तब हमें नेक अमाल की ज़रूरत होगी। सोचो तुम्हारे पास क्या होगा। फराह ने कब्रों की तरफ इशारा करते हुए कहा तो जिनजादा रोने लगा और बोला, मैं पहले ऐसा नहीं था, मगर एक लड़की ने मुझे मोहब्बत में धोखा दिया और फिर किसी इंसान के साथ शादी रचाकर मेरी ज़िंदगी से दूर चली गई। उन्होंने मुझ पर इतना सख्त इल्म करवाया कि मैं उसकी एक झलक देखने के लिए भी तरसने लगा और 10 साल तक इधर उधर भटकता रहा। मैं उसकी बेवफाई का बदला मुख्तलिफ इंसानों से लेता और अपने दिल को खुश करता रहा। मुझे हर बार इंसानों को परेशान करके ये महसूस होता था कि मैं उसे तंग कर रहा हूँ और शायद इसी तरह एक दिन उसे पालूंगा, मगर शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं थी। अब मुझे अच्छी तरह ये बात समझ आ गई है
کہ لوگوں کو تنگ کرنے سے میں اپنے لیے آخرت کا عذاب خرید رہا ہوں جو میرے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں لڑکی، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی انسانوں کو تنگ نہیں کروں گا اور جن لوگوں کے ساتھ میں برا کر چکا ہوں ان کی سب تکلیفوں کا ازالہ کروں گا۔ مجھے اس نیک راستے کی طرف لانے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ ہر لڑکی دھوکے باز نہیں ہوتی، بلکہ کچھ لڑکیاں تمہاری جیسی نیک فطرت بھی ہوتی ہیں جو کسی کو بہت پیار اور محبت سے نیک راستے کی طرف لا سکتی ہیں۔ کیا میں تم سے دوبارہ مل سکتا ہوں اور ہم دونوں ایک اچھے دوست کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ سن کر فرح نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی، میں معذرت چاہتی ہوں، میں کوئی ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہتی جس تعلق کی کوئی منزل ہی نہ ہو۔ میں اپنے اچھے مستقبل کے لیے اور اپنی ماں کے اچھے علاج کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، مگر میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جلد ہی تمہیں تمہاری زندگی کی ایک اچھی ہمسفر ملے۔ میں تمہیں کسی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے صاف اور سیدھی بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر جن زادہ بولا، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو اور ایسے لوگ ضرور کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی منزل پر نظر رکھ کر سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ میں آج ہی تمہارے لیے ویسے ہی گملے لے کر آؤں گا جیسے تمہاری چھت پر پہلے سے موجود تھے۔ کیا تم اس کے علاوہ میری کوئی مدد قبول کرنا چاہو گی؟ اس کی بات سن کر فرح نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سچ کہوں تو اے جن زادے، آج تک میں دوسروں سے مدد ہی مانگتی آئی ہوں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے سگے بھائی تھے، مگر ہر بار ان کی دی ہوئی مدد نے مجھے احساس دلایا کہ میں کتنی مجبور اور کمزور ہوں۔ اب میں اپنی کامیابی کا مزہ چکھنا چاہتی ہوں اور اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ تم میرے لیے دعا کرنا میں جلد کامیاب ہو سکوں۔ جنزاد نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، محنتی اور نیک لوگ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں، میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ چلنے لگا اور اس کو قبرستان سے باہر تک چھوڑنے کے بعد الوداع کہہ کر واپس آ گیا۔ فرح کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنزاد جس سے علاقے کے سب لوگ ڈر رہے تھے اور خوف کے مارے گھر سے نہیں نکل رہے تھے، وہ آج اس سے مل کر آئی ہے۔ اسے یہ سب کسی خواب سے بڑھ کر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے یہی لگا کہ شاید یہ کوئی خواب ہے یا خیال، مگر اگلے دن جب وہ چھت پر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پوری چھت دیدہ زیب اور دل فریب گملوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ان گملوں میں بے حد خوبصورت اور تازہ پھول موجود تھے جن کی مہک پوری چھت پر پھیلی ہوئی تھی۔ جن زادے نے 4-5 گملوں کے بدلے اتنے زیادہ گملے یہاں رکھ دیے تھے کہ انہیں دیکھ کر فرح کا دل خوش ہو گیا اور وہ ایک ایک پھول کو ہاتھ میں لے کر سونگھنے لگی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ جن زادہ اتنا نیک دل اور ولی بن جائے گا کہ کسی کی خوشیوں کی وجہ بن کر اتنی دعائیں لے گا۔ اس کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ وہ تازہ اور رنگین پھول توڑ کر اپنے دوپٹے کے پلو میں جمع کرنے لگی۔ آج پھر اس نے بہت حسین گلدستہ بنایا اور جلدی جلدی ایسے مزید گلدستے بنانے لگی۔ گلدستے بنانے کے بعد اس نے انہیں احتیاط سے الماری میں رکھا اور اپنی سونے کی انگوٹھی لے کر مارکیٹ کی طرف چل دی۔ یہ انگوٹھی اس کی ماں نے اس کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، مگر اب اسے ضرورت پڑی تو اماں کو بتائے بغیر ہی وہ چلی آئی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں بیچنا چاہیں گی۔ انگوٹھی کو بیچ کر اس نے مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور اگلے دن اپنے گلدستے لے کر وہاں بیچنے کے لیے چلی گئی۔ اپنی چھوٹی سی دکان سجا کر وہ بیٹھ چکی تھی اور گاہک کا انتظار کرنے لگی۔ چند گھنٹوں میں ہی اس کے گلدستے بک چکے تھے۔ وہ خوشی کے مارے بے حال سی گھر لوٹ آئی اور اپنی ماں کی ہتھیلی پر اپنی پہلی کمائی رکھی تو اماں نے اس کا ماتھا چوما اور اسے گلے لگا کر بے شمار دعائیں دیں۔ اب وہ اماں کے ساتھ مل کر مزید گلدستے بنانے لگی اور جب وہ بن کر تیار ہو جاتے تو انہیں مارکیٹ میں جا کر اپنی دکان پر فروخت کر دیتی۔ دن رات محنت کرنے کی وجہ سے جلد ہی اس کا کاروبار ترقی کرنے لگا اور اس نے کچھ ملازموں کو بھی کام پر رکھ لیا۔ جب اس کے دونوں بھائیوں کو یہ بات پتہ چلی کہ دونوں ماں بیٹی خوب ترقی کر رہی ہیں اور ان کا کاروبار خوب پھل پھول چکا ہے تو وہ دونوں ایک منصوبہ بنا کر ایک روز گھر چلے آئے اور بولے، اماں، ہمیں عقل آ گئی ہے
کہ تم اب بوڑھی ہو چکی ہو اور فرح کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، لہٰذا اب اسے اس کے گھر بار کا کر دینا چاہیے اور تم بستر پر آرام کرو، اپنا آخری وقت سکون سے گزارو۔ تمہارے محنت کرنے کے دن نہیں ہیں، اب سے یہ کاروبار ہم سنبھالیں گے اور تمہیں گھر میں کما کر لا کر دیں گے۔ فرح نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا اور کہنے لگی، آپ دونوں کی بڑی مہربانی، میں اپنا کاروبار خود دیکھ سکتی ہوں، مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ان دونوں بھائیوں نے ان کی ایک نہ سنی، اور جب ان کی زیادہ بے عزتی ہوئی تو وہ کہنے لگے، میرے خیال سے ہم دونوں کو ان دونوں کو یہیں چھوڑ کر سارے گملوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تاکہ ہم کاروبار شروع کر سکیں۔ فرح ان کے آگے روتی رہی مگر ان پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ وہ گملے اٹھانے کے لیے چھت پر چلے آئے، مگر جیسے ہی انہوں نے ایک گملے کو ہاتھ لگایا تو انہیں ایک کرنٹ بھرا جھٹکا لگا۔ اسی طرح ہر گملے سے انہیں ایسے جھٹکے لگے کہ وہ دونوں بھائی ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ فرح خوش ہو گئی اور دل ہی دل میں جن ذات کو دعائیں دینے لگی۔ یہ اسی نے ان کی مدد کی تھی، تبھی دونوں لالچی بھائی ایک گملہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے تھے۔ اچھی خوراک اور دواؤں کی بدولت اماں صحت مند ہو چکی تھی اور فرح کے ساتھ برابر کام کروانے لگی۔ اس روز بھی وہ دونوں ماں بیٹی معمول کے مطابق گلدستے تیار کرنے میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فرح، جا کے دروازہ تو کھول، اتنی صبح صبح کون آ گیا ہے؟ خدا خیر کرے۔ اماں نے فرح کو ہدایت جاری کی اور جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے گلدستہ بنانے لگی۔ فرح نے دروازہ کھولا تو سامنے فرحان اور اس کی دادی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بیٹا، دروازے پر کھڑی ہو کر حیران ہی ہوتی رہو گی یا ہمیں اندر بھی آنے کا کہو گی؟ دادی نے ہنستے ہوئے کہا تو فرح ایک دم سے شرمندہ ہو کر دروازے سے ہٹی اور انہیں اندر لے آئی۔ فرح نے اماں سے فرحان کی دادی کا تعارف کروایا جو پہلے ہی ان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اماں انہیں پہچان کر ان سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، ارے یہ تو میری خالہ فہمیدہ ہیں، میں انہیں اچھی طرح پہچان گئی ہوں، یہ میری امی کی بہت قریبی دوست تھیں۔ یہ کہہ کر وہ دادی سے مخاطب ہوئی اور بولی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بچپن میں ہمارا اور آپ کا گھر برابر میں تھا۔ دادی کو بھی اچھی طرح تمام باتیں یاد آ چکی تھیں، سو انہوں نے اماں کو گلے لگایا اور بولی، ارے ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تم فرحانہ ہو۔ دونوں خالہ بھانجی ایک دوسرے سے گلے ملے اور سالوں پرانی یادیں دہرانے لگے۔ فرحان اور فرح خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو سالوں پرانے قصے تازہ کر رہے تھے اور اپنے قصے کہانیوں کے دوران ان دونوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ چلو میں تمہیں اپنا باغ دکھاتی ہوں۔ فرح نے فرحان کو بور ہوتے دیکھا تو وہ اسے لے کر چھت پر چلی آئی۔ وہ اتنے دل فریب اور خوبصورت کھلتے پھول دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب فرح نے اسے کاروبار کی ساری کہانی سنائی مگر جن ذات کا ذکر اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کی پوری کہانی سننے کے بعد فرحان بولا، ارے واہ، تم تو ایک محنتی لڑکی ہو، تم نے اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں سے خود بدل دیا اور اپنی محنت سے ناممکن کو ممکن بنا دیا، تم واقعی قابل تعریف ہو۔ اس کی تعریف سن کر فرح مسکرا دی۔ ان دونوں نے مل کر کھانا بنایا۔ فرحان اور اس کی دادی ایک خاص مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ وہ فرح کا ہاتھ مانگنا چاہتے تھے کیونکہ دادی اسے پہلے ہی پسند کر چکی تھی اور اب اسے جلد از جلد اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ فرح کی جدائی کا سن کر اماں کو بہت افسوس ہوا، لیکن جوان بیٹی کو آخر کب تک گھر بٹھائے رکھتی، ایک نہ ایک دن اسے رخصت کرنا ضروری تھا۔ مگر اماں اسے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کرنے کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر رخصت کرنا چاہتی تھی۔ یہی ان کی زندگی کی آخری خواہش تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ فرح کی شادی کے وقت کسی کے دل میں کوئی کدورت اور نفرت نہ ہو۔ اسی لیے انہوں نے دونوں بیٹوں اور ان کی بیویوں کو گھر بلایا اور انہیں فرحان سے ملوایا۔ لیکن چونکہ اب فرح ایک معمولی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک کاروبار کی مالکن تھی اور ایک روز کی اس کی آمدنی اپنے ایک بھائی کی مہینے بھر کی تنخواہ کے برابر تھی، سو دونوں بھابھیوں نے خوب رولا ڈالا اور کہا کہ فرحان اس سے عمر میں بہت بڑا ہے اور شکل و صورت میں بھی فرح سے بہت کمتر ہے، لہٰذا وہ اسے اپنے بھائی کی دلہن بنانا چاہتی ہیں اور ہر حال میں اس کے خوش رہنے کی ذمہ داری اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ اماں نے فرح سے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ مزید کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔
اس کا انکار سن کر دونوں لالچ میں ڈوبی بھابیاں اور غصے کے مارے اپنے شوہروں کو وہاں سے لے کر چلی گئیں۔ جاتے جاتے یہ کہہ گئیں کہ آئندہ ان کا دونوں ماں بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرح شادی کے بعد اپنا مال و دولت جن لوگوں پر لٹانے کا ارادہ رکھتی ہے ان کے ساتھ ہی رہے، اپنے بھائیوں کو بھول جائے۔ اماں کو ان دونوں کی باتوں کا بہت دکھ ہوا۔ وہ رونے لگی تو فرح نے انہیں گلے لگایا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، اماں ایسے بھائیوں کو بھول جانا ہی بہتر ہے جنہوں نے آج تک ہماری پرواہ نہ کی اور اب لالچ میں اندھے ہو کر کسی طرح ہمیں اپنے جھانسے میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اماں نے فرحان کی دادی کو ہاں کہہ دی اور وہ فرح کی انگلی میں فرحان کے نام کی انگوٹھی ڈال کر گاؤں واپس چلی گئیں۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ فرح سارا کام کرنے کے ساتھ ساتھ شادی کی تیاریاں بھی کر رہی تھی۔ وہ فرح جو پہلے ایک سوٹ بھی اپنی مرضی کا نہیں خرید سکتی تھی، اب اپنی مرضی سے ہر چیز مہنگی ترین اور معیاری خرید رہی تھی۔ پلک جھپکتے ہی 2 مہینے کا مختصر عرصہ گزر گیا اور وہ دن آ پہنچا جب فرحان ایک چھوٹی سی بارات لے کر ان کے شہر چلا آیا۔ اس کے نام کی مہندی لگائے وہ آج بہت خوش تھی۔ خالہ ساجدہ کی بیٹیوں اور محلے کی دوسری لڑکیوں نے گھر میں خوب رونق لگا رکھی تھی۔ فرح نے تازے پھولوں کو پورے گھر میں سجا کر پورا گھر مہکا رکھا تھا۔ وہ وقت بھی آ پہنچا جب فرح اور فرحان کا نکاح ہو گیا اور دلہا بنے فرحان نے گھونگھٹ اٹھا کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کا نشان ثبت کیا۔ شادی کے بعد فرح نے گاؤں جانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ یہاں رہ کر اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کرنا چاہتی تھی اور کسی صورت بھی اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ دادی اور فرحان نے یہاں قریب ہی گھر لے لیا اور شہر میں ہی رہنے لگے۔ فرح کا جہاں جی چاہتا رہتی۔ اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو فرحان نے اس کا سارا کاروبار سنبھال لیا تاکہ وہ مکمل طور پر آرام کر سکے۔ ایک روز وہ اپنے بیڈ روم میں موجود تھی کہ اس کے پاس جن زادہ حاضر ہو گیا۔ وہ اسے کہنے لگا، مجھے تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ تم شادی کے بعد ایک اچھی زندگی گزار رہی ہو، مگر آج میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر فرح حیران ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی، تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جن زاد نے جو کہا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تم سے تمہاری پہلی اولاد لینے آیا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی پہلی اولاد دینا چاہو گی؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر فرح لرز اٹھی اور بولی، کیا تم نے سالوں پہلے اس لیے میری مدد کی تھی تاکہ تم وقت پڑنے پر مجھ سے اتنی بھاری قربانی مانگ سکو؟ اس کی بات سن کر جن زاد نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دراصل جن لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں ان سے وقت پڑنے پر کچھ مانگ لیا کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر فرح چلائی اور ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اماں اور دادی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور بولی، کیا بات ہے بیٹا، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ فرح بولی، جی، مجھے ابھی یہاں کمرے میں جن زاد دکھائی دیا تھا، شاید وہ میرا خواب تھا جسے میں سچ سمجھ بیٹھی۔ دادی نے کہا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، اس حال میں عجیب و غریب خواب آتے رہتے ہیں، بس تم دعا پڑھ کر سویا کرو۔ فرح نے مطمئن ہو کر دادی کی گود میں سر رکھ دیا۔ اس کے دل سے جن زاد کے لیے دعا نکلی جس نے ایک بار نیکی کا راستہ اپنایا تھا تو پلٹ کر لوگوں کو دوبارہ پریشان نہیں کیا تھا۔ اس آخری خواب کے بعد اسے جن زاد کبھی دکھائی نہ دیا، مگر جب بھی لوگ فرح کی محنت اور اس کے کاروبار کی تعریف کرتے ہیں تو وہ مسکرا دیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں جن زاد کی شبیہ ابھرتی ہے۔ سچ ہے کہ ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو برے وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کا دیا ہوا ساتھ ہماری زندگی بدل دیتا ہے اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ برے وقت میں ساتھ دینے والے، چاہے انسان ہوں یا جنات، بہت انمول ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔